السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹیکسیشن مینجمنٹ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. سیلری کے بہت سارے کانسیپٹس آپ نے اسٹڈی کیے، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے، اور کچھ اور کانسیپٹس اور رول اسٹڈی کرنے کے بعد وی شیل موو آن ٹو ڈفرینٹ ایکسرسائزز جہاں پر ان کی اپلیکیشن ہو، تاکہ آپ کو کانفیڈنس ہو جائے اور آپ ان کو اپلائی کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس، ہم نے ڈفرینٹ کانسیپٹس دیکھے. آپ نے دیکھا ٹو اسٹارٹ ود جو جس بات پہ اسٹریس دی گئی وہ یہ تھی کہ سیلری انکم دیٹ از ٹو بی چارج ٹو ٹیکس آن کیش بیسس. اس سے مراد کہ جب سیلری ریسیو کی جائے گی اسی وقت اس کو ٹیکس کیا جائے گا. آپ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی سمجھتے ہیں، اکاؤنٹنگ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کیش بیسس اینڈ ایکروول بیسس میں کیا فرق ہے. سو salaries are to be taxed on cash basis as a general principle. لیکن آپ کو ایک ایکسیپشن بتائی گئی، اور وہ ایکسیپشن کیا تھی؟ ایکسیپشن یہ تھی کہ in certain cases Commissioner of Income Tax has the powers to assess a person on accrual basis. اب یہ آپ کو سیکشن 110 وہ آپ کو بتایا گیا، آپ نے اس کو دیکھا. اس میں جو اصل بات تھی یہ تھی کہ ان کیس آف پرائیویٹ کمپنیز the powers have been vested in the Commissioner of Income Tax to assess the person on accrual basis. ایکروول بیسس پر اسیس کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، لیکن وہاں بھی ایک پری کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی ایسے ریزنیبل گراؤنڈز ہوں جن پر اس کو اسیس کرنا ضروری ہو ایکروول بیسس پر، تو کمشنر آف انکم ٹیکس اسی صورت میں ان اختیارات کو استعمال کرے گا. اینی وے سیکشن 110 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 وہ یہ پارس کمشنر آف انکم ٹیکس کو دیتا ہے کہ ایکروول بیسس پر بھی ٹیکس چارج ہو سکتا ہے. اب ایکروول بیسس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ریزنیبل گراؤنڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بٹوین ٹیکس پیئر اور ٹیکس اینڈ دا امپلائر، employee and the employer you can say, because both are taxpayers. امپلائر اور امپلائی میں ایک کلوژن ہو سکتی ہے کہ اگر امپلائی کی سیلری بڑھ رہی ہو، وہ ایک سلیب سے اپر سلیب میں جا رہا ہو، تو امپلائی کین ریکویسٹ دی امپلائر ان دا پرائیویٹ کمپنیز کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ مجھے نیکسٹ ٹیکس ایئر میں پے کر دی جائے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اس کو لوور ریٹ پر ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اگر کمشنر آف انکم ٹیکس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز ہیں کہ یہ جو پیمنٹ کو پینڈنگ کیا گیا یہ کسی خاص وجہ سے کیا گیا، تو کمشنر آف انکم ٹیکس کین ٹیکس دیٹ اماؤنٹ آن ایکروول بیسس. تو یہ سیکشن 110 میں ہم نے یہ دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ سچویشن میں ٹیکس لیوی ہوگا. وہ سچویشنز کیا تھی؟ if an amount is received in lieu of notice، آپ کوئی سیلری وصول کرتے ہیں، کوئی اماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں، کوئی پروسیڈس ریسیو کرتے ہیں in lieu of notice، تو وہ ٹیکس ہوگا. that will be charged to tax کا مطلب یہ ہے کہ that will be your income،
اور جو انکم ہوگی دیٹ ول بی چارج ٹو ٹیکس. تو وہ اماؤنٹ آپ کے انکم میں ایڈ بیک ہو جائے گی. سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ یہ ایکسیپشنل سچویشن تھی وین کمشنر کین چارج اے پرسن آن ایکروول بیسس, ادروائز salary income is to be charged as a matter of principle, as a general principle on cash basis. Salary in lieu of notice کی بات ہوئی. نوٹس کا میں نے in lieu of notice آپ کو سمجھایا وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ میرا خیال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں پر یہ آپ کو بتانا ہے کہ that amount is taxable. What is received in lieu of notice, that will be added to the salary income and that will be charged to tax. پھر بونسز کی بات ہوئی, فیس کی بات ہوئی, کمیشن کی بات ہوئی. all these amounts received, those are charged to tax. کوئی والنٹری پیمنٹس کی ہم نے بات کی. اگر کوئی والنٹری پیمنٹس امپلائر پے کرتا ہے, that will be the income of the person for the tax year in which these payments are received by the employee from the employer, and those will be charged to tax. So students, آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کے لیے یہ بڑی آسان چیزیں ہیں, صرف یہ آپ کو بتایا گیا whether these are chargeable to tax or not. اس کے بعد we moved on to the leave salary. لیو سیلری کا آپ کو بتایا گیا that is chargeable to tax. اس میں کوئی ایکسپلین کرنے کی بات نہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیو سیلری ول بی چارجیبل ٹو ٹیکس. فلائنگ الاؤنس کی بات ہوئی. فلائنگ الاؤنس ٹو دا پائلٹس, انجینئر جو کہ پاک آرمی کے ہوں, آرمڈ فورسز کے پائلٹس ہوں, سول ایویشن اتھارٹی کے ہوں, پاکستان ایئر لائنس کے ہوں, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس PIA, ان پائلٹس کو اور نیویگیٹرس کو فلائنگ الاؤنس ملتا ہے. تو وہ فلائنگ الاؤنس دیٹ از چارجیبل ٹو ٹیکس. لیکن وہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ دیٹ از چارجیبل ٹو ٹیکس ایز اے سیپریٹ بلاک آف انکم, کہ وہ جو اماؤنٹ ہوگی اس کو آپ اپنے ٹیکسیبل انکم جو آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں سال میں اس میں شامل نہیں کریں گے, اس کو سیپریٹلی رکھیں گے, اینڈ دیٹ اماؤنٹ ول بی چارجڈ ایز اے سیپریٹ بلاک at the rate of 2.5% of the amount received. تو یہ ریٹ ہوگا and that will be charged as separate block of income. تو اسٹوڈینٹس اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ ڈیڈکٹیبل الاؤنس کی بات. ڈیڈکٹیبل الاؤنسز میں آپ کو سمجھایا گیا 3 type of allowances were mentioned: زکوٰۃ, ورکرز ویلفیئر فنڈ, ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ. یہ جو آپ نے ٹوٹل انکم ورک آؤٹ کریں گے اس میں سے یہ الاؤنسز آپ سبٹریکٹ کر سکیں گے. دیٹ از دی الاؤنس, دی اماؤنٹ اسپینڈ بائی یو آن اکاؤنٹ آف زکوٰۃ, ورکرز ویلفیئر فنڈ, ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ, جو آپ نے کنٹریبیوشن کی ہے, جو اماؤنٹ آپ نے پے کی ہے, وہ آپ سبٹریکٹ کر دیں گے اپنے انکم میں سے. اس کو ڈیڈکٹیبل الاؤنس کہتے ہیں. اور لا یہ الاؤنس آپ کو الاؤ کرتا ہے سبٹریکشن آف دیٹ اماؤنٹ فرام دا ٹوٹل انکم. ڈیڈکٹیبل الاؤنس کے بعد ہم نے ٹیکس کریڈٹ کی بات کی. ٹیکس کریڈٹ میں نے آپ کو سمجھایا دیٹ از ڈفرینٹ فرام ڈیڈکٹیبل الاؤنس. سو اسٹوڈینٹس ٹیکس کریڈٹ میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا پہلے ٹیکس ورک آؤٹ کیا جاتا ہے, دی اماؤنٹ آف دا ٹیکس پیبل بائی یو. ڈیڈکٹیبل الاؤنس میں کیا بات ہو رہی تھی, آپ کی انکم جو ہے وہ ورک آؤٹ کی جا رہی تھی. جب آپ کی ٹوٹل ٹیکسیبل انکم ورک آؤٹ کر لی گئی تو ٹیکسیبل انکم سے پہلے ٹوٹل انکم سے آپ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں الاؤنسز جو آپ کو الاؤیبل ہیں. سے یو ہیو پیڈ اینی زکوٰۃ, تو زکوٰۃ آپ کی وہاں سے ڈیڈکٹ ہو جائے گی, سبٹریکٹ ہو جائے گی. اب جو آپ کی اماؤنٹ, ریمیننگ اماؤنٹ, بیلنس اماؤنٹ, دیٹ ول بی ٹیکسیبل اماؤنٹ. اب اس ٹیکسیبل اماؤنٹ پر آپ ٹیکس اپلائی کرتے ہیں. ریٹ آف ٹیکسز گیون ہے, چارٹس دیے گئے ہیں, آپ کو بتایا جائے گا کہ ٹیکس ریٹس کیا ہیں. تو گیون ریٹ آف ٹیکس پر ٹیکس اپلائی کیا جاتا ہے اور وہ آپ کا گراس ٹیکس آ جاتا ہے, وچ از اے ٹیکس یو آر سپوز ٹو پے.
میں آپ کو ٹیکس کریڈٹ سمجھا رہا ہوں. ٹیکس کریڈٹ میں یہ جو گراس ٹیکس آیا اس میں آپ کو ایک کریڈٹ مل رہا ہے. تو کریڈٹ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اس میں کچھ ایڈیشن ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. آپ اکاؤنٹس اور فائنینس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو پتا ہے کہ لائبلٹی میں جب کریڈٹ ہوتا ہے تو بیلنس ریڈیوس ہو جاتا ہے. سنس ٹیکس از دی لائبلٹی, تو یہاں پر جب آپ کو کریڈٹ مل رہا ہے تو آپ کی لائبلٹی کم ہو جائے گی, کوئی بڑھے گی نہیں. یہ وہ کریڈٹ نہیں. سے یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس آف ₹20,000, آپ کو 5,000 کا ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے, الاؤڈ ہے انڈر لا. تو اب آپ کی ٹیکس لائبلٹی دیٹ ول بی ₹15,000. تو یہ ٹیکس کریڈٹس ہیں لا نے جو پرووائڈ کیے ہیں انڈر ڈفرینٹ سچویشنس. تو جو ٹیکس کریڈٹ آپ کو اویلیبل ہیں یو کین اویل دوز, اور اس سے آپ کی ٹیکس لائبلٹی کم ہو جاتی. پہلے ہم نے ٹیکس کریڈٹ جو دیکھا انسٹیٹیوشنز کو جو ڈونیشنز آپ دیتے ہیں, ڈونیشنز ٹو چیریٹیبل انسٹیٹیوشن, ان ڈونیشنز کی بات ہوئی. پھر وہاں آپ کو بتایا گیا کہ یہ ڈونیشن کا اسکوپ کیا ہے, وچ آر دا انسٹیٹیوشنز جن کو آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. آپ یونیورسٹیز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, ہاسپٹلز ڈیولی اپرووڈ بائی دی گورنمنٹ, تمام اس کا اسکوپ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ ڈونیشنز آپ کہاں پر دے سکتے ہیں. نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. اگر ان کو آپ ڈونیشن دیں گے تو اس پر آپ کو ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہوگا. اب دیٹ ٹیکس کریڈٹ از اویلیبل ٹو یو, لیکن یہ ٹیکس کریڈٹ کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے, ورک آؤٹ کیسے کرنا ہے, کمپیوٹ کیسے کرنا ہے, اس کا باقاعدہ فارمولا بتایا گیا. آپ بکس دیکھیں گے, آپ کو میں نے بتایا بھی کہ فارمولا ٹو ورک آؤٹ از A ڈیوائڈیڈ بائی B ملٹیپلائڈ بائی C. A کیا ہے؟ A اسٹینڈس فار گراس ٹیکس. وہ جو آپ نے ٹیکسیبل انکم پر ٹیکس ورک آؤٹ کیا تھا وہ آپ کا گراس ٹیکس ہے, وہ A ہے. جہاں پر A ہے آپ وہ اماؤنٹ لکھ دیں گے جو آپ نے ورک آؤٹ کی. اب یہ کیا فارمولا بتا رہا ہے کہ آپ نے ٹیکس کریڈٹ کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, کتنا ٹیکس کریڈٹ آپ کو اویلیبل. دین B از یور ٹیکسیبل انکم. آپ کی ٹوٹل انکم تھی, اس میں سے اگر کوئی ڈیڈکٹیبل الاؤنس آپ کو اویلیبل ہے وہ سبٹریکٹ کر دیں گے, بیلنس اماؤنٹ ول بی یور ٹیکسیبل انکم. وہ انکم جس پر آپ نے ٹیکس ورک آؤٹ کیا ایٹ دا گیون ریٹ وہ آپ کی ٹیکسیبل انکم تھی, دیٹ از اویلیبل ود یو. آپ B از ٹیکسیبل انکم. Now the question arises, what is C and how C will be worked out. C کا charitable donations میں بتایا گیا ہے کہ C will be worked out. That will be the lesser of these amounts. کون سی amount؟ Amount of the donations made by you. آپ نے جتنے donations دی وہ آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ if you are an individual or association of persons, then 30% of the taxable income. سیلری پرسن میں سارے انڈیویجولز آر دیئر, AOPs کو تو سیلری الاؤ نہیں ہوتی, تو انڈیویجولز کے لیے 30% آف ٹیکسیبل انکم. اینی وے چیریٹیبل ڈونیشن ورک آؤٹ کرنے میں اف کمپنیز آر کنٹریبیوٹنگ تو ٹیکس کریڈٹ تو ان کو بھی اویلیبل. اف کمپنیز ہیو گیون سم تھنگ ایز ڈونیشن ٹو اے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن تو اس صورت میں 15% of taxable income that will be worked out. So if you are individual, amount of donation are 30% of taxable income, whichever is less. Donation less ہے یا 30% of taxable income less ہے, اس میں جو lesser amount ہے that will be taken as C, A gross tax, B taxable income divided by C جو آپ نے ورک آؤٹ کی. اب جو آپ کا ریزلٹنٹ ہوگا that will be the ٹیکس کریڈٹ وچ از اویلیبل ٹو یو. تو ایسے آپ ٹیکس کریڈٹ ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کیس آف ڈونیشن ٹو دی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن, اور اس ٹیکس کریڈٹ سے آپ کا ٹیکس برڈن دیٹ ول بی ریڈیوس ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جہاں تک آپ کو کریڈٹ اویلیبل. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہے. اب ہم نیکسٹ آئٹم کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹوڈینٹس, جیسے آپ نے ڈونیشنز کی بات کی, چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کی ہم نے بات کی کہ ان کو آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں,
یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو دے رہے ہیں, یا وہ جو انسٹیٹیوشنز وچ ہیو بین نیمڈ, جن کو پریسکرائب کر دیا گیا ہے, آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ ٹیکس کریڈٹ از اویلیبل فار اینی انویسٹمنٹ میڈ ان شیئرس. یہ اسٹاک ایکسچینج کے شیئرس کی بات ہو رہی ہے. If any investment is made, tax credit is also available. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, how that is to be worked out, اس کے لیے اسٹوڈینٹس you will have to go to the slide. پہلے آپ دیکھ لیجئے how that tax credit is available and under what circumstances and situations that tax credit is available, اس کا جاننا سب سے ضروری. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے, پھر ہم کمپیوٹیشن دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اٹ از ٹو بی کمپیوٹڈ. اگر آپ سمجھ چکے ہیں کمپیوٹیشن آف ڈونیشن ٹو چیریٹیبل انسٹیٹیوشن, تو یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو. اینی وے, کم آن دا سلائڈ, انویسٹمنٹ ان شیئرس, یہ سیکشن 62 میں پرووائڈ کیا گیا. A person other than a company, کمپنی اس میں شامل نہیں, other than a company shall be entitled to a tax credit for a tax year in respect of the cost of acquiring in the year, in that tax year, in the year کا یہ مطلب, new shares offered to the public by a public company listed on a stock exchange in Pakistan. اگر نیو شیئرز آفر ہو رہے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ, یہ اسٹاک ایکسچینج میں سیل پرچیز جو ہو رہی ہے, یہ وہ انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. آپ سمجھتے ہوں گے جس کو آپ کہتے ہیں آئی پی او, انیشیل پبلک آفرنگ. یہ نیو شیئرز جب آفر کیے جاتے ہیں پبلک کو, اگر اس میں آپ سبسکرائب کر رہے ہیں, وہ آپ پرچیز کر رہے ہیں, تو یہ اس کی بات ہو رہی. اسٹوڈینٹس, یہ آئی پی او کی بات ہے, انیشیل پبلک آفرنگ کی بات. تو یہاں پہ انیشیل پبلک آفرنگ میں جو آپ کو بتایا جا رہا تھا, I read it again, آپ سلائڈ پر آئیے دوبارہ. A person other than the company shall be entitled to a tax credit for a tax year in respect of the cost of acquiring in the year new shares offered to the public by a public company listed on a stock exchange in Pakistan. یہ listed companies کے بارے میں یہاں تک ہم بات کر چکے تھے. آگے چلتے ہیں, دیکھیے سلائڈ پر. Where the person is the original allottee of the shares or the shares are acquired from Privatization Commission of Pakistan. یہ بات میں آپ سے کر چکا ہوں. اس میں ایڈیشن کیا ہے, انیشیل پبلک آفرنگ کے علاوہ اگر یہ شیئرز پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان نے آفر کیے ہیں, یو آر دا پرچیزر, so that will be entitled for claiming tax credit under the head investment in shares under the provisions of section 62. تو یہ آپ کو اس کا سکوپ پتا چل گیا کہ کون سی انویسٹمنٹ ہے, شیئرز کی سیل پرچیز اسٹاک ایکسچینج کے تھرو نہیں ہے, یہ نیو شیئرز کی بات ہو رہی ہے, انیشیل پبلک آفرنگ کی بات ہو رہی ہے, یا پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان نے اگر کوئی شیئرز آفر کیے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وہ اگر پرچیز کیے گئے ہیں تو اس پر ٹیکس کریڈٹ آپ کو اویلیبل ہو. دی کمپیوٹیشن, اس کو ورک آؤٹ کرنے کا طریقہ کار وہی ہے جو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں, اے اوور بی انٹو سی. اے اور بی بھی وہی ہے. اے آپ کو بتایا تھا گراس ٹیکس ہے, بی آپ کو بتایا تھا ٹیکسیبل انکم. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سی کیسے آپ ورک آؤٹ کریں گے. اے اور بی میں نے بتایا کہ جیسے آپ نے ورک آؤٹ کیا تھا ان دی کیس آف دا ڈونیشنز ٹو دا چیریٹیبل انسٹیٹیوشن, اے از دی گراس ٹیکس, بی از دی ٹیکسیبل انکم. وہ جو بھی آپ کا گراس ٹیکس ہے, جو بھی ٹیکسیبل انکم ہے, وہ آپ لے لیں گے. دیٹ از اے اینڈ بی. سی کا کیا طریقہ کار ہے, سی کا طریقہ کار کچھ ڈفرینٹ ہے اس سے جو آپ نے چیریٹیبل ڈونیشنز میں پڑھا تھا. یہاں پر کیا ہے, سلائڈ پر دیکھیے. C is the lesser of the total cost of acquiring the shares offered to the public. یہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ جو پبلک کو آفر ہوئے ہیں شیئرز, جس طریقہ کار سے آفر ہوئے ہیں اور جس طریقہ کار سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں, اور جو اس کے انٹائٹلڈ ہیں جو کہ قانون میں بتایا گیا ہے,
پرائیویٹائزیشن کمیشن سے IPO کی بات جو ہوئی ہے, اگر وہ شیئرز آپ نے ایکوائر کیے ہیں اس کی جو کاسٹ آپ نے پے کی ہے, ٹو بی ویری سمپل, آپ نے جتنے میں وہ شیئرز پرچیز کیے ہیں وہ اماؤنٹ. نیکسٹ آپ دیکھیے سلائڈ پر, 10% آف دا پرسنز ٹیکسیبل انکم فار دا ایئر. وہاں پر 30% اور 15% کی بات تھی, یہاں پر 10% آف دا ٹیکسیبل انکم وہ آپ ورک آؤٹ کریں گے. اور اب یہاں تیسری بات بھی ہو رہی ہے, اور 200,000 روپیز. اب ان تین فگرز کا آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ ملا کر پڑھیں, the lesser of total cost of acquiring the shares, 10% of the person's taxable income, اور 200,000 روپیز. ان میں سے جو بھی lesser amount ہے that will be the C. This is how you will work out the C, A divided by B into C. A آپ کا gross tax تھا, B taxable income ہے, C lesser of these amounts جو آپ کے سامنے ہیں. اس کو آپ جب ملٹیپلائی کریں گے C سے تو جو بھی آپ کا ریزلٹنٹ ہوگا that will be the tax credit available to you, وہ آپ ٹیکس کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ ان شیئرس کی بات تھی, یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ if the person has availed tax credit in respect of purchase of the share and has made a disposal of the said share within 12 months of the date of acquisition, the amount of tax payable by the person for the tax year in which the shares were disposed of shall be increased by the amount of credit allowed. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, یہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. Anyway, I explain it to you کہ یہ کیا بات کی گئی. اسٹوڈینٹس یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک ٹیکس کریڈٹ جو ہے وہ اویل کر لی, لیکن ٹیکس کریڈٹ اویل کرنے کے بعد ود ان 12 months آف دا ایکویزیشن, جب آپ نے ایکوائر کیا اس کے 12 months کے اندر اندر آپ نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا. کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو جو ٹیکس کریڈٹ آپ نے اویل کیا تھا وہ آپ کے ٹیکسیبل انکم میں ایڈ کر دیا جائے گا. یو آر ناٹ انٹائٹل فار اے ٹیکس کریڈٹ اف یو ڈسپوز آف دا شیئر which you acquire as the procedure explained in section 2 within 12 months of the acquisition. اب اگر آپ ایک سال اسے رکھتے ہیں پھر ڈسپوز آف کرتے ہیں تو ٹیکس کریڈٹ ول ریمین انٹیکٹ, ادروائز جو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملا ہے وہ اماؤنٹ آپ کی انکم میں کریڈٹ کر دی جائے گی. سو اسٹوڈینٹس ٹیکس کریڈٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹیکس کریڈٹ ہے کیا, ٹیکس کریڈٹ کہاں پر اویلیبل ہے, کن سچویشنز میں اویلیبل ہے, یہ آپ نے دیکھا. اب بات ہو رہی ہے ٹیکس کریڈٹ کی, بٹ ان اے ڈفرینٹ سچویشن. ٹیکس کریڈٹ اویلیبل آن پروفٹ آن ڈیٹ, یہ سیکشن 64 میں دیا گیا ہے, آپ اپنی بکس میں ریفر کر سکتے. اب بات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پروفٹ آن ڈیٹ کیا ہے. یہ میں کئی دفعہ آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, شروع کے لیکچرز میں بھی بات ہوئی تھی, آپ کو شاید یاد ہو کہ پروفٹ آن ڈیٹ, whether the profit is payable or receivable, that is the profit on debt. ڈیٹ سے عام طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈیٹ کسی کو دیا ہوا ہے, خواہ دیا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے. Only the word debt is used under tax law. For instance, you have a bank account. وہاں سے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے. That is also called the profit on debt received. اب آپ نے کوئی بینک سے لون لیا ہے, اس پر آپ پروفٹ پے کر رہے ہیں, انہیں مارک اپ پے کر رہے ہیں. That is called the profit on debt paid. اب یہ بات ہو رہی ہے پروفٹ آن ڈیٹ پیڈ, اس پر ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے, اور وہ ٹیکس کریڈٹ کس سچویشن میں اویلیبل. پہلے آپ دیکھ لیجئے سچویشن کہ لا اس کو کیسے ڈسکرائب کرتا ہے, پھر ہم اس آگے چلتے ہیں, پھر آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ آپ
تمام سینیریو اور سچویشن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. کم آن دا سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفٹ آن ڈیٹ سیکشن 64. A person shall be entitled to a tax credit for a tax year in respect of any profit or share in rent paid by a person in the year on a loan by a scheduled bank or a non-banking finance institution or advanced by the government, scheduled bank, non-banking finance institution, or any loan which is taken from the government, advanced by the government نے وہ لون آپ کو دیا ہے, or the local authority or a statutory body, کوئی ایسی باڈی جو قانون کے تحت قائم ہوئی, اور a public company, listed company جو ہے public limited company جسے آپ کہتے ہیں, listed on a stock exchange of Pakistan, where the person utilizes the loan for the construction of a new house or acquisition of a house. بات سمپل ہے, صرف ڈیٹیلز یہ دی گئی ہیں کہ یہ جو لون ہے یہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں. کوئی پرسنل لون کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے لون لیا, آپ نے گھر بنانا ہے تو اس پر آپ کہیں کہ پروفٹ آن ڈیٹ اتنا ڈیٹ پے کیا ہے, اس پر آپ کو ٹیکس کریڈٹ اویلیبل. اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ لون آپ نے لیا ہے, کہاں سے آپ لون لے سکتے ہیں, which qualifies for the tax credit on account of profit on debt. وہ تمام فیڈرل گورنمنٹ, provincial government, local authorities, statutory bodies, banks, scheduled banks, non-banks finance institutions, all have been given and have been outlined, وہ سب مینشن کر دیے گئے. اس کے علاوہ یہ جو لون ہے اس کا پرپز کیا ہے, that has been defined, that has been explained. پرپز اس کا صرف ایک ہی ہوگا, that will be the construction of the house or acquiring a new house. نیو ہاؤس کی بات نہیں, acquiring a house کی بات. اگر کوئی ہاؤس آپ پرچیز کرتے ہیں, ایکوائر کرتے ہیں یا کنسٹرکٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے اگر آپ نے کوئی لون لیا ہے تو اس لون کے لیے آپ کو ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے. یو کوالیفائی فار دا ٹیکس کریڈٹ. اب اس کا اسکوپ کیا ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے قانون. اس کے علاوہ یہ ٹیکس کریڈٹ اویلیبل نہیں ہوگا. دیز انسٹیٹیوشن اینڈ دس پرپز, اس کے اندر رہ کر یو کین کلیم پروفٹ آن ڈیٹ آن اکاؤنٹ آف کنسٹرکشن آف اے ہاؤس اور دا ایکوائرنگ آف اے ہاؤس. یہ ٹیکس کریڈٹ آپ کو اویلیبل ہے. سو اسٹوڈینٹس, پروفٹ آن ڈیٹ پر ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے. وہ کون سے انسٹیٹیوشن ہیں آپ نے دیکھ لیے ہیں, باقی پرپز بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. اب اگلی بات رہ گئی کہ یہ ٹیکس کریڈٹ آپ نے کس طرح کمپیوٹ کرنا ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے, کیلکولیٹ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دیٹ ٹیکس کریڈٹ ول بی ورکڈ آؤٹ. دی فارمولا ریمینز دا سیم as far as A, B and C is concerned. لیکن یہ A, B, C کی بات نہیں ہے. یہ A اور B تو سیم ہی ہے, لیکن C میں ڈفرنس ہے کہ how that is to be worked out, اس کو سمجھنا ہے. A divided by B into C. A آپ کو پتا ہے گراس ٹیکس, B taxable income. جو آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے گراس ٹیکس, جس ٹیکسیبل انکم پر وہ ٹیکس آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے, یہ آپ کے پاس فگر ہوگی. تو گراس ٹیکس ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹیکسیبل انکم, اے ڈیوائڈیڈ بائی بی, تو آپ کو مل گئے. ہاؤ سی از ٹو بی ورکڈ آؤٹ. سی کا بتایا گیا ہے, سلائڈ پر دیکھیے. سی از دی لیسر آف دی ٹوٹل پروفٹ پیڈ بائی دی پرسن ڈیورنگ دا ایئر. انہی مقاصد کے لیے جو ہم بتا چکے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اور کن انسٹیٹیوشن سے, وہ اگر پروفٹ آن ڈیٹ ہے, the total profit paid for any loan availed from the institutions prescribed in law and for the purpose mentioned in law. In the provisions of law جو دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی profit pay کیا گیا ہے تو C is the lesser of the profit paid by. سال میں جتنا profit tax year میں, سال سے مراد ہے in the tax year جتنا آپ نے profit pay کیا ہے,
that is the amount. وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا اماؤنٹ پے کی. نیکسٹ 40% of the person's taxable income. آپ کی جو taxable income B is there, وہ already آپ کے پاس ہے, اس کا 40% آپ ورک آؤٹ کر لیں. اینڈ تھرڈ ون 500,000 روپیز. اب 5 لاکھ روپیہ 40% of the taxable income or the amount of the profit paid by you. یہ 3 figures آپ کے پاس ہیں, اس میں سے جو بھی lesser ہے, lesser of the 3, that would be C. The tax credit that will be available to you will be gross tax divided by taxable income multiplied by the lesser of these 3 figures. یہ آپ کو ابھی بتائی ہیں, تو ان میں سے جو لیسر اماؤنٹ ہے اس سے آپ ملٹیپلائی کر دیں گے, اور جو آپ کا ریزلٹنٹ ہوگا دیٹ وڈ بی دا ٹیکس کریڈٹ وچ یو کین اویل. تو گراس ٹیکس میں وہ ٹیکس کریڈٹ جو آپ کو اویلیبل ہے وہ سبٹریکٹ کر دیں گے بیلنس اماؤنٹ دیٹ ول بی پیبل ایز ٹیکس. تو یہ کچھ ٹیکس کریڈٹس کے بارے میں بات تھی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈینٹس. اب اگلی بات جو ہے دیٹ از اباؤٹ دا انکم ٹیکس رولز 2002. ہم نے پرکوزٹس کی بات کی تھی, وہاں پر ہاؤسنگ کی بات ہوئی, اکوموڈیشن کی بات ہوئی. تو اسٹوڈینٹس وہاں پر آپ کو یہ بتایا تھا پریسکرائبڈ کا لفظ استعمال ہوا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا جہاں پریسکرائبڈ لکھا ہوا ہے, پریسکرائبڈ مینز ایز پریسکرائبڈ ان انکم ٹیکس رولز 2002. تو وہ جو پریسکرپشن ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے ان دی فارمز آف دا رولز. تو یہ کچھ رولز ہیں, اور یہ جو رولز ہم پڑھ رہے ہیں دیز آر فار دا ٹیکس ایئر 2007. ان کی جو ایپلیکیشن ہے دیٹ از فرام 1 جولائی 2006 ٹل 30 جون 2007. اگر کوئی چینج نہیں آتی تو یہ رولز آگے بھی ایسے ہی چلتے رہیں ایز لانگ ایز ناٹ چینج. تو لیٹسٹ رولز جو ہیں دیز آر فار دا ٹیکس ایئر 2007 وچ آر اویلیبل ٹو اس. یہ ان پر بات ہو رہی. پہلے رول نمبر 3 ہے دیز آر دا رولز ریگارڈنگ سیلری. ویلیویشن آف دا پرکوزٹس کی بات ہم کر رہے تھے, تو اس سے ریلیٹڈ جو رولز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. پہلی بات ہے الاؤنسز اینڈ بینیفٹس کا. انہوں نے بتایا ہے کہ واٹ آر الاؤنسز اینڈ بینیفٹس. رول نمبر 3 میں جنرل رول ہے, اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے دیٹ دی بینیفٹس provided by the employer to the employee shall be included in the said income in accordance with the rule 4 to 7. رول 3 صرف یہ بتا رہا ہے کہ رول 4 to 7 میں جو دیا گیا ہے طریقہ کار, اس کے حساب سے وہ انکم جو ہے وہ بینیفٹس جو ہیں ایز انکم دوز ول بی انکلوڈیڈ. تو واٹ از دیٹ؟ ویلیویشن آف اکوموڈیشن. اگر کوئی اکوموڈیشن پرووائڈ کی گئی ہے ٹو دا امپلائی بائی دی امپلائر, تو اس کی ویلیویشن دس از اے بینیفٹ, ہاؤ دیٹ بینیفٹ ول بی ورکڈ آؤٹ, تاکہ آپ اس کی انکم میں اس کو ایڈ کر سکیں. وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے. دس از گیون ان رول 4 آف انکم ٹیکس رولز 2002. اس سلائڈ پر رول 4 آپ دیکھ رہے ہیں. دس شیل بی ٹیکن, ویلیویشن آف اکوموڈیشن کی بات ہو رہی. دس شیل بی ٹیکن equal to the amount that would have been paid by the employer in case such an accommodation was not provided. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب اس کے اردو میں بتاؤں تو شاید اور مشکل ہو جائے. This shall be taken, یہ اماؤنٹ کتنی لی جائے گی؟ equal to the amount that would have been paid by the employer in case such accommodation was not provided. اگر یہ اکوموڈیشن پرووائڈ نہ کی جاتی تو جو اماؤنٹ پے کی جاتی وہ اماؤنٹ ہوگی. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ انڈر رولز اگر اکوموڈیشن پے نہ کی جائے تو امپلائر انڈر ٹرمز آف دی امپلائمنٹ کتنا الاؤنس پے کرتا یا کتنے اماؤنٹ پے کرتا ان کیش فار دی اکوموڈیشن. اگر وہ اماؤنٹ گیون ہے تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ ایڈ کر دیں. سے ٹرمز آف امپلائمنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیسک سیلری ہوگی یا ٹوٹل سیلری ہوگی اس کا 50% دیٹ ول بی اویلیبل
to you as house allowance or as an allowance for acquiring a house. اب آپ کو انہوں نے یہ الاؤنس تو پے نہیں کیا, یہ اماؤنٹ پے نہیں کیا, آپ کو ہاؤس پرووائڈ کر دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, what the employer would have been paid to you during the tax year, وہ اماؤنٹ آپ ایڈ بیک کر دیں. لیکن اگر کچھ بھی نہ دیا گیا ہو, it will in no case will be less than 40% of the amount. 40% of the basic salary of the person, اس سے کم نہیں ہوگی یہ اماؤنٹ کسی صورت میں بھی جو ایڈ بیک ہوگا. اگر یہ دیا گیا ہے کہ کتنی اماؤنٹ پے کرنی ہے امپلائر نے, تو دیٹ ول بی ایڈڈ. تو ویلیویشن آف اکوموڈیشن دیٹ ہیز بین میڈ ویری سمپل. اس سے پہلے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ طریقہ ہوتا تھا کہ 600,000 تک آپ کی انکم ہے تو یہ طریقہ ہوگا, اس سے زیادہ انکم ہے آپ کی سال کی تو ایک ڈفرینٹ طریقہ کار تھا. اینی وے فرام دا ٹیکس ایئر 2007 اٹ ہیز بین میڈ ویری سمپل ون. تو یہ کیلکولیشن میں اس کو ورک آؤٹ کرنے میں اٹس ویری ایزی. تو یہ بات اسٹوڈینٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو دس از اے ویلیویشن آف اکوموڈیشن. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. رول 4 کی بات ہو رہی ہے. یہ بات آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو. provided that the value taken for this purpose shall in no case be less than 45% of minimum of time scale or the basic salary where there is no time scale. ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ سے 45% of the basic salary. دو کانسیپٹ ہیں, یہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ یہ MTS کیا ہے, منیمم آف ٹائم اسکیل, اور بیسک سیلری آپ کی کیا ہے. تو اس کو آپ یہاں تک رہنے دیں, آپ 45% آف دا MTS اور بیسک سیلری. پرنسپل یہ ہے کہ MTS ہر جگہ پر موجود نہیں ہوتا. اگر کسی آرگنائزیشن میں MTS نہیں ہوگا تو بیسک سیلری ول بی ٹیکن ایز MTS. اینی وے واٹ از MTS دیٹ ول بی ایکسپلین ٹو یو. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اماؤنٹ جو آپ کریڈٹ کریں گے when a house is provided or housing facility is provided to an employee by the employer, اس کا رول بتایا گیا ہے, اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. یہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہو. اینی وے ہم ایکسرسائزز کریں گے اور یہ چیزیں ہم ورک آؤٹ کریں گے, اس سے آپ لوگوں کی ریویژن ہو جائے گی اور آپ اس کو اپلائی کر سکیں. Now we move on to the rule 5. سلائڈ پر دیکھیے گا. ویلیویشن آف کنوینس. اگر کوئی کنوینس پرووائڈ کی گئی ہے, کوئی گاڑی آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے, موٹر بائک پرووائڈ کی گئی ہے, کوئی سی ٹائپ کی کوئی کنوینس پرووائڈ کی گئی ہے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ رول نمبر 5 میں اسٹوڈینٹس دیا گیا ہے کہ ہاؤ دا ویلیویشن آف کنوینس ول بی میڈ. اب کنوینس جو ہے کس پرپز کے لیے دی گئی ہے, اس کا پرپز کیا ہے, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ فار میکنگ this valuation, for deriving the amount of the benefit which is being derived by the person out of this facility, which is to be added to his income. 1. Provided partly for personal and partly for official use. Conveyance provide کی گئی ہے, اس کو آپ پرسنل یوز میں بھی لا سکتے ہیں اور آفیشیل یوز کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی کنوینس پرووائڈ کی گئی ہے تو وہ بینیفٹ آپ کیسے ایڈ کریں گے, کیسے ورک آؤٹ کریں گے, کمپیوٹ کریں گے, اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. سلائڈ پر آپ دیکھیے. 5% آف دی کاسٹ ٹو دی امپلائر فار ایکوائرنگ دا ویہیکل. وہ جو ویہیکل آپ کو دی گئی ہے اس کی جو کاسٹ امپلائر کو پڑی ہے, جتنے جو اس کی کاسٹ ہے ویہیکل کی, اس کا 5% that will be added to the salary income of the person for the tax year. That is the way how it will be worked out, provided that vehicle is used for two purposes, for official as well as private, personal as well as official use. اور B میں کیا بتایا جا رہا ہے, the fair market value of the vehicle at the commencement of the lease if taken on lease.
اگر انہوں نے پرچیز کی ہے تو جو کاسٹ تھی اس کی وہ اگر لیز پر لی گئی ہے تو جب لیز سٹارٹ ہوئی ہے, جب وہ لیز پر لی گئی ہے, ایٹ دیٹ ٹائم اس گاڑی کی فیئر مارکیٹ ویلیو کیا تھی, اس ایف ایم وی کا کیا کیا جائے گا, اس کا 5% جو بھی ورک آؤٹ کیا جائے گا دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو دا سیلری انکم آف دا پرسن ہو از یوزنگ دیٹ وہیکل. وہ گاڑی جس کے استعمال میں ہوگی اس کی انکم میں وہ اماؤنٹ ایڈ ہو جائے گی. دس ول بی ڈن ان کیس اے وہیکل ہیز بین پرووائڈیڈ, a conveyance has been provided to a person which is being used partly for personal and partly for official use. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, لیز پر لی ہوئی ہے تو اس کی ایف ایم وی آن دا ڈیٹ آف دا ایکوائرنگ, اب تک آپ ایف ایم وی سے مانوس ہو گئے ہوں گے کیونکہ بار بار ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, دیٹ از فیئر مارکیٹ ویلیو. نیکسٹ اسٹوڈینٹس, vehicle has been provided, conveyance has been provided for personal use only. That is not for official use. That has been provided for personal use only. When it is provided for personal use, then they say that it will be worked out. یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے کہ 10% آف, کس کا 10% ہے, 10% of the cost to the employer for acquiring the vehicle. جتنے میں امپلائر نے اس کو ایکوائر کیا ہے وہ کاسٹ جو ہے اس کا 10% دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو دا سیلری انکم آف دا امپلائی. یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں, لیکن یہاں پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, وہاں 5% کی بات ہو رہی تھی, یہاں 10% کی بات ہو رہی. بی میں بھی وہی بات ہے, صرف پرسنٹیج چینج ہو گئی. آپ دیکھ لیجئے 10% آف دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا وہیکل ایٹ دی commencement آف لیز, جب وہ کمنس ہو رہی ہے لیز, جب لیز اسٹارٹ ہوئی, if taken on lease, اگر گاڑی لیز پر لی ہے تو اس 10% آف دی ایف ایم وی آف دی وہیکل, جو بھی اس کی ایف ایم وی تھی کس وقت تھی, جب لیز اسٹارٹ ہوئی. تو یہاں پر 10% جو بھی آئے گا دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو دا سیلری انکم آف دا امپلائی. تو یہ کنوینس کے بارے میں طریقہ کار بتایا گیا ہے, how that will be worked out. Rule 6. Rule 6 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ for the purpose of this part, employee includes a director of a company. یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ڈائریکٹر آف اے کمپنی will be treated as an employee if he is working for the company. نیکسٹ بات ہو رہی ہے وہ جو ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ یہ بھی رول 7 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اپلیکیبلٹی رولز کی کیا ہے. These rules shall be applicable for the salary income received after 30th June 2006. کہ 30th June 2006 کے بعد جو سیلری انکم ریسیو کی جا رہی ہے ان پر ان کی اپلیکیشن ہوگی, not up to 30th June 2006. اس سے کیا مراد ہے, میں نے اس کو سمپلر بنا دیا آپ کے لیے کہ these are effective from tax year 2007. 1st July after 30th June 2006 means applicable from 1st July 2006, and the period from 1st July 2006 to 30th June 2007 is tax year 2007. تو یہ ان کی اپلیکیبلٹی ہے. کنوینس اور اکوموڈیشن کے پرکوزٹس ہیں, ان کو کیسے ٹیکس کیا جائے گا یہ طریقہ کار یہاں پر بتایا گیا ہے تھرو دیز رولز. دیز آر ویری سمپل, انہیں آپ یاد کر لیجئے گا, یہ یاد کرنے کی چیز ہے. باقی آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ان کے ریشنل کیا ہے, طریقہ کار جو ہے یہ کیوں ڈیوائز کیا گیا ہے, یہ آپ نے پڑھتے آ رہے ہیں. لاسٹ لیکچر میں بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ یہ پرکوزٹس, بینیفٹس, دیز آر ٹو بی ٹیکسڈ, اور ان کو کیسے ٹیکس کیا جائے گا وہ آپ نے دیکھ لیا. سیلری انکم میں بہت ساری ایگزامپشنز ہیں. اگر آپ سیکنڈ اسکیجول میں دیکھیں, سیکنڈ اسکیجول کے بہت سارے پارٹ ہیں. اگر آپ پارٹ 1 آف دا سیکنڈ اسکیجول دیکھیں تو اس میں بہت ساری ایگزامپشنز, ناٹ اونلی فار دا سیلری انکم, فار ویریس ہیڈز بہت ساری ایگزامپشنز حاصل ہیں. اسی طرح سیلری انکم میں بھی ایگزامپشنز. فار انسٹنس ٹی اے ڈی اے ایگزامپٹ انڈر کلوز 39. آپ پارٹ 1 کی کلوز 39 دیکھیں تو وہاں پہ ٹی اے ڈی اے از ایگزام.
traveling allowance and the daily allowance. These are paid for the official duties. During the performance of the official duties, these expenses are incurred by the employees. So these amounts, if incurred, are reimbursed to the employee. Those are not to be added back to the income of the employee. So students, TADA, if paid by the employer to the employee, that will not be added back to the income of the employee. That is exempt from tax. These are exemption available under clause 39 of part 1 of second schedule. Free furnished accommodation provided to the President of Pakistan, provincial governors, Chief of Staff of the Pakistan Armed Forces are exempt under clause 51. Because these are provided for the performance of the official duty. یہ official duties کی performance کے لیے یہ accommodation provide کی جا رہی ہیں. تو when these are being provided for the performance of the duties of the state, تو اس پر ٹیکس نہیں ہوگا. اسی طرح ڈفرینٹ آفیشیل ڈیوٹیز کے لیے جو آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, لانگ لسٹ ہے, وہ ایگزیمپٹ کر دی گئی ہیں. ان سرٹن کیسز اٹ از ناٹ ایگزیمپٹ ان آل کیسز. تو اسٹوڈینٹس کچھ ایگزیمپشنز اور ہیں. فار انسٹنس, اماؤنٹ ریسیوڈ فرام ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ از ایگزیمپٹ انڈر کلاز 26. اگر کوئی اماؤنٹ ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ سے ریسیو ہو رہی ہے, دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. لوکل ٹریولنگ الاؤنس ٹو جرنلسٹ. جرنلسٹ کو اپنے پرفارمنس آف ڈیوٹیز کے لیے بہت ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, تو انہیں جو ٹریولنگ الاؤنس مل رہا ہوتا ہے, دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس انڈر کلاز 40 آف دی پارٹ 1 of the second sketch. Tax rebate for the teachers and the researchers. There is a tax rebate available to the teachers and the researchers. لیکن اس کے لیے کچھ conditions ہیں. سلائڈ پر آپ کے سامنے ہے this rebate which is available. Full-time teacher employed in non-profit education or research institutions, including government training and research institutions, duly recognized by the Board of Education or a university or higher education commission will be allowed tax rebate of 75%. یہ ٹیکس ریبیٹ حاصل ہے. تو آپ نے دیکھا ان ڈفرینٹ سچویشنز ٹیکس کریڈٹ کیسے اویلیبل. آج ہم نے زیادہ ٹیکس کریڈٹ پر بات کی. ٹیکس کریڈٹ اویلیبل on donations to the charitable institutions, investment in shares, profit on debt, different situations میں آپ نے دیکھا. تو یہ ٹیکس کریڈٹ اویلیبل, یہ کن صورت میں اویلیبل ہیں, اس کا اسکوپ کیا ہے, how these are to be computed, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. تو کچھ ایگزیمپشنز اویلیبل ہیں. we shall continue with that. salary and its computation. آپ ان تمام رولز کو, پوائنٹس کو, کانسیپٹس کو پڑھیے گا, غور سے پڑھیے گا, کیونکہ ہم نے آگے ایکسرسائزز کرنی ہے اور وہاں پر انہی رولز کو, انہی کانسیپٹس کو اپلائی کرنا ہے. نیکسٹ لیکچر تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹاپک کو, سیلری اینڈ اٹس کمپیوٹیشن, جاری رکھیں گے. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.